والأهل أين حنانهم باعوا وفائي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس دن سے اس دنیا کو بنایا ہے اور جس دن سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اس دن سے آج تک اور جب تک یہ دنیا باقی رہنے والی ہے، اس دن تک اس دنیا میں اور اس کائنات میں سچ اور جھوٹ کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان
غلط اور صحیح کے درمیان ایک رسہ کشی، معرکہ آرائی اور ایک مقابلہ چلتا رہے گا، اور یہ اسی دن سے شروع ہو گیا تھا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس زمین پر پہلے نبی اور پہلے رسول کو بحیثیت پیغمبر کے، میسنجر کے بھیجا گیا تھا۔ یہ مسئلہ اسی دن سے شروع ہو گیا تھا، لیکن شریعت کا ایک قانون ہے، قرآن اور اس کی آیات، احادیث مبارکہ اور اس کی تصریحات یہ بتلاتی ہیں کہ یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، بدلہ اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں پر ملے گا۔ اسی بنیاد پر اس دنیا کے اندر جو فیصلہ ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کا نظام چلتا ہے، وہ اس بنیاد پر نہیں چلتا کہ کون اپنا ہے، یعنی کون مومن اور مسلمان ہے اور کون پرایا یعنی ہمارا انکار کرنے والا ہے۔ اس اصول اور اس بنیاد پر دنیا کا قانون نہیں چلا کرتا، بلکہ کون ایمان لے کر آیا، کس نے اللہ کی بات کو مان لیا اور کس نے اسلام کے پیغام کو قبول کر لیا، اور کس نے اس پیغام کو رد کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی جانب سے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں کا انکار کر دیا، تو انکار کرنے والے کے انکار کا بدلہ اور اقرار کرنے والے کے اقرار کا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے ایک الگ دنیا ہے کہ جب مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس انسانوں کو دوبارہ وجود میں لے کر آئیں گے، جس کو قرآن نے کئی جگہ کہا وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو بنایا ہے، مرنے کے بعد تم اسی میں دفن کیے جاتے ہو اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، جس کو قرآن کی زبان میں بعث بعد الموت کہتے ہیں، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ اور اس پر بھی یاد رکھیں کہ ہر مومن مسلمان کے لیے ایمان لانا فرض ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی دوبارہ شروع ہوگی، چاہے یہ جسم ریزہ ریزہ ہو جائے، ہڈیاں گل جائیں، مٹی کے ذرات میں مل جائیں، مگر ہمارا اس بات پر یقین ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات دوبارہ ایک ایک انسان کے جسم کو زندہ کرے گی، اور اس کے بعد جس کو ہم سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن، وہ جزا کا دن، وہ فیصلے کا دن، اس کے بعد وہ دن قائم ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہاں اس کو ملتا ہے جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو سست رہ جاتا ہے، جو صرف وقت کا انتظار کرتا ہے اور وقت کو دیکھتا رہتا ہے کہ وقت گزرتا رہے گا، کل کریں گے اور پرسوں کریں گے اور اس کے بعد شروع کریں گے، اس کو کچھ نہیں ملتا۔ دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں،
چاہے آپ کسی کی زندگی کو اٹھائیں، انہوں نے وقت کی اہمیت کو سمجھ کر اس کا استعمال کیا ہے۔ بہرحال تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو، رسولوں کو بھیجا۔ کچھ لوگوں نے مان لیا، کچھ نے نہیں مانا۔ جنہوں نے مان لیا ان کو مسلمان کہا گیا، ان کو اسلام کا ماننے والا کہا گیا، اور جنہوں نے اقرار کر دیا ان کو قرآن نے کافر یعنی انکار کرنے والے کے نام سے یاد کیا۔ اب ایک زمانہ تو وہ تھا کہ انبیاء کرام آتے رہتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کا زمانہ ختم ہوا۔ جو پیغام اور شریعت ان کو دے کر کے بھیجا گیا تھا ایک قوم نے مان لیا تھا، مگر جب قوم راہ سے ہٹنے لگی تو ان کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، اور نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ہزاروں انبیاء اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بھیجے گئے۔ کس لیے کہ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی جانب جو صحیفے اور جو قانون دیا گیا تھا، قوم نے کچھ لوگوں نے ان کو مان لیا۔ جب وہ بھی راہ سے ہٹنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک دوسرے نبی کو بھیجا گیا ایک کتاب کے ساتھ۔ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کے ساتھ بھیجا گیا، اور ان کو وہ کتاب دی گئی اور انہوں نے قوم کے سامنے پیش کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، تورات ان کو دی گئی، انہوں نے قوم کے سامنے پیش کی، قوم نے مان لیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون کے ظلم اور بربریت سے نجات دلائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کو انجیل دی گئی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اور آپ نے یہ آیت اور اللہ کے نبی کی احادیث کتنی بار سنی ہوں گی کہ آپ کو بھیجنے کے ساتھ اس بات کا اعلان بھی آپ کے ساتھ یہ کروایا گیا اور آپ کی زبان سے کہلوایا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ مسلمانوں اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ نبی آخری نبی ہیں، یہ رسول آخری رسول ہیں، یہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے لاسٹ میسنجر ہیں، اس کے بعد کوئی نہیں آنے والا۔ اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کے ختم پر ہوں، میں نبیوں کی آخری کڑی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ گویا کہ آپ کی زبان سے اور قرآن کریم کی آیات سے یہ اعلان کروا دیا گیا کہ نبی آخری نبی ہیں، یہ کتاب آخری کتاب ہے، اب آج کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قانون اگر اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہوگا، کوئی مذہب قابل عمل ہوگا تو وہ اسلام ہوگا، اور اس کے بارے میں قرآن نے صاف اعلان کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارے نزدیک اسلام ہی مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، مانا نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات عالی، آپ کی ذات اقدس ہی دلیل ہے، آخری حجت ہے، اس کے بعد چاہے کوئی کتنی مرتبہ آ کر کے کہے کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں نبی ہوں، صاف اللہ کے نبی کی زبان سے اس پر مہر لگوا دی گئی کہ اب یہ سلسلہ بند ہے، اب کوئی نہیں آنے والا۔ اور قرآن نے یہ کہہ دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور دوسری جانب اللہ کے نبی علیہ السلام
الصلاۃ والسلام کی زبان سے صاف کہلوایا گیا کہ انبیاء مال تو چھوڑ کر نہیں جاتے، انبیاء جائیداد تو چھوڑ کر نہیں جاتے، ہمارا جو علم ہے، ہماری جو وراثت ہے، اس کے وارثین کون ہوں گے؟ وہ علماء ہوں گے۔ گویا کہ ہر طرح سے اس بات کو صاف کر دیا گیا کہ اللہ کی جانب سے جو وحی کا سلسلہ تھا وہ اب ختم ہو جائے گا، اور جس دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے وہ دن ہے، اور قیامت تک جبرائیل کی آمد اس دنیا پر بالکل بند ہو گئی، اور صاف اعلان کیا گیا کہ مسلمانوں جو کتاب آپ کو دی گئی ہے ایک نبی کے ذریعے سے، جو احادیث کا ذخیرہ آپ کو دیا گیا ہے ایک نبی کے ذریعے سے، وہ آخری حیثیت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں آنے والا اللہ کی جانب سے۔ اور یہ فرمایا گیا جو کتاب تمہیں دی گئی ہے یہ معجزے والی کتاب ہے، قیامت کے آنے تک لوگ ہزار دعوے کریں گے کہ ہم کتاب کو بدلیں گے، ہم زیر کو ہٹا کر زبر لگائیں گے، ہم زبر کو ہٹا کر زیر لگائیں گے، ہم حروف کو بدلیں گے، اور لوگوں نے باقاعدہ قرآن کریم کی آیات کے مطابق دعوے کیے کہ نہیں، یہ قرآن کیا ہے، یہ تو محمد اپنی جانب سے بنا کر لے کر آئے ہیں، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن نے چیلنج کیا اگر آپ اپنی بات میں سچے تو آئیں اور انا اعطیناک الکوثر جیسی صورت یا ایک آیت بنا کر لائیں۔ قرآن نے صاف چیلنج کیا، اور قرآن کی آیات کے ذریعے سے یہ اعلان قیامت تک کے لیے کروایا گیا کہ ہماری کتاب کے اندر اگر کوئی رد و بدل کرنا چاہے تو کر کے دکھائے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یہ ہمارا کلام ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور 1444 سال ہو چکے ہیں، دنیا شاہد ہے، لوگوں نے ہزاروں کوششیں کی، اور آپ حیران رہیں گے بلینز آف ڈالرز خرچ کیے گئے اس بنیاد پر کہ قرآن کی جگہ کوئی نئی کتاب لائی جائے، اور نئی کتاب کو سنبھالنے والے کئی فرقوں کو لوگوں نے ڈالرز کی بنیاد پر پال کر بڑا کیا، امت میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ کہیں کتاب الاخضر کے نام سے قرآن کی مقابلے میں ایک کتاب لائی گئی، کہیں کتاب الفرقان کے ذریعے سے کتابیں لانے کی کوشش کی گئی، مگر قرآن نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے خود ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیات کے ذریعے سے یہ ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالی، اب نبی تو نہیں آئے گا، اب قرآن تو نیا نہیں اترنے والا، اب کوئی احادیث یا کوئی حدیث تو آسمان سے نہیں آنے والی، اب آپ کی ذمہ داری ہے جو اسلام آپ کے نبی آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اور صحابہ کرام سے یہ کہا گیا، اور اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات صاف کر دی تھی، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ جو لوگ یہاں حاضر ہیں، اللہ کے نبی کے یہ الفاظ ہیں، اٹھائیں بخاری کو، نہ جانے کتنی احادیث کی کتاب میں یہ الفاظ ملیں گے کہ لوگوں سنو، جو پیغام جو امانت مجھے دی گئی تھی میں نے تم تک پہنچائی، اور تم نے اس کی گواہی دی، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے جو امانت میں نے تمہارے سپرد کی ہے، میں نے تمہیں 23 سالہ نبوی زندگی میں جو تیار کیا ہے اس کو دنیا تک پہنچاؤ۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ کرام نے بالکل 100% وہ ذمہ داری ادا کی، وہ جہاں تک جا سکتے تھے گئے، دنیا کے ملک کے کونوں کونوں کو چھان مارا، اللہ کے نبی کے پیغامات قرآن کریم کی آیات کو انہوں نے جہاں ہو سکتا تھا وہاں تک گئے، اور دنیا کو بتلایا کہ اسلام کیا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کیا ہے، اللہ کے نبی زندگی کیسے گزار کر گئے، اسلام کا تجارتی نظام کیا ہے، اسلام کا اکنامک سسٹم کیا ہے، اسلام لباس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام خرید و فروخت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام کا سسٹم قرض لینے اور دینے کے بارے میں کیا ہے، اسلام نے خنزیر کے بارے میں کیا کہا، اسلام نے کتے کے بارے میں کیا کہا، کن جانوروں کو حلال کیا گیا، کن کو حرام قرار دیا گیا، شراب کو حرام قرار دیا گیا، کون سے وہ احکامات ہیں جن کو ماننا ہے، کون سی وہ چیزیں ہیں جن کو بچنا ہے۔ صحابہ کرام نے ایک ایک چیز کی ذمہ
داری مکمل ادا کی۔ اس کے بعد تابعین آئے جن میں سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی صف اول کے تابعی ہیں، عبداللہ ابن مبارک، بڑے بڑے تابعین آئے، ہر ایک نے اپنی ذمہ داری کو مکمل ادا کیا۔ یہ سلسلہ تابعین کے بعد تبع تابعین تک پہنچا، انہوں نے مکمل ذمہ داری ادا کی اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہم تک پہنچا۔ ہاں، جس زمانے کے اندر مسلمانوں نے اسلام کے پیغام کو پہنچانے میں، اسلام کو سمجھانے میں، اسلام کی افہام و تفہیم میں کچھ کمی کی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ کی جانب سے پکڑ آئی۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو یہ امانت سپرد کی گئی ہے، آپ جا کر کے سمجھائیں اللہ کو ایک ماننے کا مطلب کیا ہے، رسول کی رسالت کا مطلب کیا ہے، قرآن کے ایک زندہ معجزہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہ ذمہ داری مسلمانوں کو دی گئی تھی، اور جس زمانے میں اس ذمہ داری میں ذرہ برابر کمی آئی، کسی بھی تاریخ کے دور کو آپ اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی دور کو آپ اٹھائیں، وہاں پر اللہ کی پکڑ آ گئی۔ جہاں بھی کمی آئی تاریخ کے کسی بھی دور میں، چاہے وہ لوگ اللہ سے کتنے بھی قریب تھے، مگر جس نے اللہ کی ذمہ داری کو اٹھانے میں کمی کی، پکڑ وہیں پر آ گئی۔ یہ بات اور اتنی لمبی چوڑی تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے اور رکھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ پچھلے 15 دن کہیں یا 20 دن کہیں، خاص طور پر جہاں امت مسلمہ آباد ہے، ملک کے علاقے ہوں یا بیرون ملک کے علاقے ہوں، جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اس سیلاب کے نتیجے میں لوگوں کی زبان پر بہت سے جملے آئے اور لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو بھی تباہی آتی ہے، جو بھی عذاب آتا ہے، جو بھی پکڑ اور آزمائش آتی ہے، وہ صرف ہمارے لیے کیوں آتی ہے؟ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ غیر جو اسلام کے انکار کرنے والے، اللہ کی ذات کو نہ ماننے والے، جنت اور جہنم کا انکار کرنے والے، اور یہاں تک لوگوں نے کہا قرآن مجید کی بے عزتی کرنے والے، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات پر انگلیاں اٹھانے والے، صحابہ کرام کی ذات اقدس پر انگلیاں اٹھا کر دھبا لگانے کی کوشش کرنے والے، ایسے لوگوں پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ ایسے لوگوں پر پکڑ کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ دنیا ایک مومن کے دم سے قائم ہے، یہ دنیا ایک مسلمان کے دم سے قائم ہے۔ قرآن نے صاف کہا، اور سورہ زخرف کی آیات ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید نے صاف کئی مرتبہ کہا، بلکہ اس کو بعد میں عرض کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف فرمایا الدنیا سجن للمؤمن، دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت للکافر، ان کے لیے تو جنت ہے۔ ان کے لیے جنت کیسے؟ ان کو عزت ملتی ہے، احترام ملتا ہے، ان کے پاس دنیا کی دولتوں کے انبار، ان کے پاس حکومتوں کے انبار، سب کچھ ان کے پاس۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے پکڑ کیوں آتی ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ دنیا کے اندر جو عذاب آتے ہیں، اللہ کی جانب سے جو پکڑ آتی ہے، جو آزمائش کا زمانہ آتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا اصابکم من مصیبت، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اعمال کا کیا دھرا ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرما رہے ہیں ہم تو بہت تھوڑی سی پکڑ کرتے ہیں، ہم تو بہت تھوڑی سی سزا دیتے ہیں، بہت کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں، ہم تو دیکھتے بھی نہیں ہیں، کسی ایک غلطی کو پکڑ لیتے ہیں. اور قرآن نے ایک جگہ اور کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے فساد کی بنیاد، لوگوں کی بدعمالیوں کی بنیاد پر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو عذاب آتا ہے، جو بھی آزمائش آتی ہے، وہ ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. یہ قرآن نے کہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے ہم تو بہت تھوڑا سا پکڑ لیتے ہیں، اکثر کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں. کیسے؟ کس طرح؟ اس طرح کیا ہمیں قرآن نہیں دیا گیا؟ ہمیں قرآن دیا گیا، اس کی ایک ایک آیت صاف واضح طور پر ہم سے بار بار اللہ کے ایک ایک حکم کو سمجھاتی ہے. کیا ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث لاکھوں کی شکل میں منظم طریقے پر کیا ہمارے سامنے نہیں رہی؟ اللہ کی پکڑ کیوں آتی ہے؟ اس بنیاد پر آتی ہے کہ مولا کی جانب سے قرآن ملا، اس کی ایک ایک آیت صاف صاف یہ بتلاتی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث ایک ایک یہ بتلاتی ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اور ہم جب نہیں کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پر اللہ کی پکڑ آتی ہے. کیسے؟ آپ غور کریں. لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سیلاب آیا قوم تباہ ہو گئی، سیلاب آیا قوم برباد ہو گئی، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں رہا. اور یاد رکھیں جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی عالم، کوئی علامہ یا مفتی نہیں بچا کرتا، وہاں کسی کی تمیز نہیں ہوتی. یاد رکھیں ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے، ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں، ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے، اسکول کا ہیڈ ماسٹر یہ کہے آپ کے شوز اس رنگ کے نہیں ہیں جیسا ہم نے پہننے کے لیے کہا، آپ کی ڈریس ہماری اسکول کی ڈریس کوڈ کے مطابق نہیں ہے. اگر وہ بچہ یہ کہہ دے ہم آپ کے اسکول میں نہیں پڑھتے ہیں، ہم آپ کے اسکول کو نہیں مانتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سزائیں دی جاتی ہیں. مسلمان کے لیے بھی یہی تو ہوا. قرآن دیا گیا، قرآن کی ایک ایک آیت دی گئی جس نے ہمیں آپ کو یہ بتلایا تمہیں زندگی میں کیا کرنا ہے. ہمیں احادیث دی گئی، ایک بہترین قانون دیا گیا. قرآن کی آیت نے آ کر کے بتلایا مسلمانوں لا تاکلوا الربا، سود مت کھانا، اس کو قریب بھی مت آنے دینا. لوگ کہتے ہیں بار بار نہ کہا کریں، کیوں نہ کہیں؟ آپ محلے کے گھروں کو جا کر دیکھیں، محلے کا ہر تیسرا گھر سود کی کمائی پر بنا ہوا ہے. اگر نہیں بنا ہے آپ میری بات کو شاید نہ جھٹلا سکیں، محلے کے ہر تیسرے گھر میں سود داخل ہو چکا ہے. لوگوں نے سود کو آسانی کی ایک گناہ سمجھ لیا، نہیں اس کے بغیر کام نہیں چلتا. آپ تیسرا پارا اٹھائیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے سود کو چھوڑو، سود کو چھوڑو، یہ حرام ہے، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مت کھاؤ، گھروں کے اندر مت آنے دو. اور قرآن نے اس کے بارے میں کہا کہ جس سے ہم نے کہا سود مت کھاؤ وہ کھاتا رہا، وہ بزنس کرتا رہا، وہ بینک سے لون اٹھانے کے بعد کوٹھیاں اور بنگلہ بناتا رہا، وہ بینک سے لون لے کر بزنس کے مزے کرتے رہا، وہ کرتا رہا. قرآن نے کہا تم لو، تم کھاؤ، ہم تمہیں سمجھائیں گے. جس طرح ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر اپنے یہاں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو اور طالب علم کو سمجھاتا ہے، جب بچہ نہیں سمجھتا سزائیں دی جاتی ہیں. اللہ نے سمجھایا اور اس ملک کے مسلمانوں کو 70 سال تک سمجھایا گیا مان جاؤ، رک جاؤ، اس بیماری کے قریب مت جاؤ. لوگ نہیں مانے، بلکہ ہم تو آگے بڑھ کر کہیں داڑیاں رکھنے کے بعد، صف اول میں نماز پڑھنے کے بعد لوگ دھڑلے سے بغیر کسی شرم و حیا کے سودیوں کے ساتھ یا تو بیٹھتے ہیں یا سود کھانے والوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے تم کرو. اگر کسی نے یہ کیا اس نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرنے کا مطلب کیا ہے. تو سنو قرآن کریم کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں نہیں جانتے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، ہمارے لشکر کے بارے میں نہیں جانتے. ہم اسی پانی کو جس کو تم پیتے ہو، کپڑے دھونے کے لیے استعمال
استعمال کرتے ہو، اگر نہ ملے تڑپتے ہو، بلبلاتے ہو، اسی پانی کو تمہارے لیے عذاب بنائیں گے۔ اور آگے چل کر کہو، قرآن نے کہا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کہلوایا گیا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخ اخت، پورا ایک مکمل قانون بیان کیا گیا، کون محرم ہے، کون غیر محرم ہے۔ اور آگے چلیں، 22ویں پارے کی آیت کو اٹھائیں، کہلوایا گیا، اللہ کے نبی کہیے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ذرا پردوں کو ڈال لیا کریں، با پردہ ہو کر نکلا کریں۔ کیا قرآن کی آیت نعوذ باللہ ختم ہو گئی؟ کیا قرآن مر گیا؟ کیا قرآن ہم سے نہیں کہہ رہا ہے؟ یہ آیت بار بار کہتی رہی، مان جاؤ، اپنی خواتین کو کنٹرول میں رکھو، بچیوں کو سکھاؤ کو پردہ کیا ہے، معاف فرمائیں، کہنے دیں۔ جب یہ سیلاب آیا، لوگوں کی زبانیں کھلی، ہم پر عذاب کیوں آیا؟ تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ آپ کو قرآن دیا گیا، آپ کو حدیث دی گئی، اللہ کی ہزاروں نعمتیں آپ کے پاس، پردے پر دھیان آپ کا کیوں نہیں گیا؟ کون سا شادی کا فنکشن، کون سا نکاح کا فنکشن جہاں پردے کے قانون کو، پردے کی سنت کو مذاق نہیں بنایا گیا؟ آپ خود بتائیں کون سا فنکشن ہے؟ کیا ولیموں کے فنکشن بے حیائی کا اڈا نہیں بن گئے ہیں؟ کیا نکاح کے فنکشن بے حیائی کا ہم سب کو نہیں کہہ رہے ہیں؟ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، قابل مبارکباد بھی ہیں، مگر لوگوں نے ان گناہوں کو گناہ سمجھنا بند کر دیا۔ کیا ہوتا ہے پردہ؟ خود اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے پیسوں کے ذریعے سے میک اپ کٹ لا کر دینے کے بعد کہتے ہیں ذرا تیار ہو جانا، سج جانا، اور سجانے کے بعد بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی گاڑی میں بٹھا کر فنکشن ہال میں لے جا کر غیروں کے سامنے، نامحرموں کے سامنے ایک شو پیس بنا کر رکھا جاتا، دیکھو یہ میری بیوی ہے، دیکھو معائنہ کرو۔ تو سنو، قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، ہم نے تمہیں سمجھایا، تم نہیں مانے، سود کے بارے میں سمجھایا، تم کرتے رہے، تم نے اپنی نسلوں کو اس حرام پیسے کی بنیاد پر پروان چڑھایا۔ ہم پردے کے بارے میں کہتے رہے، مان جاؤ تم ہمارے اپنے ہو، مان جاؤ، تم نہیں مانے۔ قرآن نے کہا، اور آگے چل کر کہیں، کوئی اثر لوگوں پر نہیں ہوتا کہ مسلمانوں جمعے کے دن، اور اس بات کو ہم بار بار کہیں گے، لوگوں سے کہا جائے تو برا لگتا ہے، قرآن نے کہا کاروبار مت کرنا، پہلی اذان کے بعد دکانوں کو بند کر دینا۔ ہمارا مسلمان نہیں مانا، کرتا رہا، حرام کماتا رہا، 1 روپے کا کاروبار اذان جمعے کے دن پہلی اذان کے بعد حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور اگر میں کعبے کے پردے کو پکڑ کر قسم کھاؤں تو رب کعبہ کی قسم حانث نہیں ہوں گا، جمعے کی اذان پہلی اذان کے بعد کاروبار حرام ہے۔ لوگ نہیں مانے، قرآن سمجھاتا رہا، حدیث سمجھاتی رہی، آ جاؤ نمازوں کے لیے۔ آپ خود دیکھیں فجر کی نماز کا حال کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، آپ علماء بار بار کہتے رہتے ہیں، کہیں گے، بار بار کہیں گے۔ یہ تو میں نے 3 مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں، ورنہ ہم نے اس امانت کے ساتھ جو ہمیں دی گئی تھی، جو بے عزتی کا معاملہ کیا ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ اور آگے چلیں، آپ اور آگے چلیں، بیٹی کی شادی ہوتی ہے، اور یہ بات کتنی مرتبہ آئی، بچی کی شادی ہوتی ہے، لوگ بہن یا بیٹیوں کو دوسرے گھرانوں میں دینے کے بعد وراثت کا حق بھول جاتے ہیں، ختم۔ اگر وہ بچی، وہ بیٹی کبھی مانگ بھی لے تو بھائیوں کے ذریعے سے میکے میں آنا اور گھر کا آنا بند ہو جاتا ہے، بھائی بات کرنا بند کر دیتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ سورہ نساء کے دوسرے رکوع کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن نے تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مکمل رکوع نازل کیا۔ وراثت کا حق کیا ہے؟ باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہنوں کا حق بھی ڈکار جائیں، یہ ہو رہا ہے، خوب ہو رہا ہے۔
اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ قرآن نے جو الفاظ کہے ہیں، جو ایسا نہ کرے اس کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسا عذاب دیں گے کہ ہڈیاں پگھل جائیں گی۔ یہ تو میں نے 3 یا 4 مثالیں آپ کو دی ہیں، اب آپ خود اس کے اوپر غور کریں کہ اگر پکڑ ہمارے لیے نہیں آئے گی تو کس پر آئے گی؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے چھوڑا کس چیز کو ہے؟ سوچیں آپ، ہم نے چھوڑا کس چیز کو ہے؟ ایک چیز کو ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے ساتھ ہم وفا کا معاملہ کرتے۔ اسلام کا ایک قانون ایسا نہیں بچا کہ جس کے ساتھ ہم وفا کا معاملہ کرتے، ایک قانون ایسا نہیں بچا۔ جو سامنے آتا ہے وہی ختم۔ کیا ہمارے تاجر ایمانداری کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں؟ اور آگے چل کر جو ہمارے معاشرے میں ایک گناہ ایسا ہے، ایک غلطی ایسی ہے کہ لوگ اس کو غلطی نہیں سمجھتے، قرض کا لین دین، قرض کا لین دین۔ اللہ معاف فرمائے جو بے راہ روی قرض کے بارے میں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ لوگ لاکھوں ڈکا جاتے ہیں اور ان راہوں کو، ان راستوں کو نکلنا بند کر دیتے ہیں کہ جن سے پیسہ لیا ہے، اور وعدوں پر وعدے خلافیاں۔ دیکھیں قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، مکمل ایک آیت، پوری ایک آیت صرف قرض کے قانون کے بارے میں بیان کی گئی کہ آپ کو کیسے لینا ہے، کیسے دینا ہے۔ اور یہاں قرض لینے کے بعد آپ یہ سمجھ لیں 1500 کا تو کوئی اعداد و شمار ہی نہیں ہے، اتنی بے راہ روی قرض کے لین۔ اب آپ یہ غور کریں، سود کی مثال دی گئی، نماز کی مثال دی گئی، بے پردگی کی مثال آئی۔ اگر ہماری یہ بدعمالیاں ہوں تو پکڑ نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ کیا انعامات کی بارش ہوگی؟ کیا دسترخوان پر کھانے لگا کر پیش کیے جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہونے والا۔ اس مولا کا صاف قانون ہے، آپ مانیے، آپ ہماری مانیے، ہم آپ کو آباد کریں گے، ہم آپ کو تخت پر لے کر آئیں گے، ہم آپ کو حکمران بنائیں گے۔ لیکن جب ہم ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اور جب ہم سے کہا جائے بار بار، اور اب تو خیر لوگوں نے کچھ کرنا بھی شروع کیا ہے، ورنہ جیسا سیلاب کا زمانہ ہے، پچھلے ہفتے ہمارے یہاں اعلان ہوا، کلیکشن ہوا، 13,000 روپے ہوئے۔ حالانکہ آپ کہیں گے کہ شکوہ ہے، اور ہمارا شکوہ جائز بھی ہوگا، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے ہی بھائی کن حالات سے دوچار ہیں، کیسی بربادی کا ماحول ہے، ناقابل بیان ہیں، گھر کے گھر برباد ہو گئے ہیں۔ قریب ہی رام نگر جا کر دیکھیں، زیادہ دور کا مسئلہ نہیں ہے، قریب ہی جائیں تو بہرحال جہاں اتنی بدعمالیاں ہوتی ہیں تو یاد رکھیں اللہ کی پکڑ اسی وقت رکے گی، اور اللہ کی یہ آزمائش کے حالات اور جو آزمائشیں اللہ کی جانب سے آتی ہیں یہ اسی وقت رکتی ہیں جب بندہ رب کی ماننے لگے، جب بندہ رب کے قریب آ جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم نماز ادا کرو تو نمازوں پر آ جائے، اس سے کہا جائے کہ تم ہماری راہ میں خرچ کرو تو وہ خرچ پر آ جائے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، شرط ایک ہے، تمہارے دل کے قریب جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے جب تک تم ہماری راہ میں اس کو قربان نہ کرو۔ تو بہرحال پچھلے ہفتے کی طرح ہم آپ سے ادباً درخواست کر رہے ہیں کہ اس علاقے اور ہماری ریاست میں جہاں بھی فلڈ کے حالات ہیں، سیلاب کی بنیاد پر بڑے برے حالات ہیں، وہاں کے لیے پہلے بھی اعلان کیا گیا، اس ہفتے بھی جمعیت علماء کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ برائے مہربانی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ دیکھیں لوگوں نے اناج کے، گیہوں، چاول کے ذریعے سے خوب امداد کی ہے، کپڑے خوب دیے گئے ہیں، مگر ایک چیز ہے جس کی وہاں سخت ضرورت ہے، وہ ہے گھروں میں استعمال ہونے والی مکسی جو مشین ہوتی ہے، اس سے ہزاروں کام ہوتے ہیں اور اس کے لیے 200 پیسز کی ضرورت ہے۔ آپ چاہیں تو الگ الگ بھی لکھا سکتے ہیں اور اس کی قیمت جمعیت علماء کی جانب سے 1350 کہی گئی ہے۔ بہرحال 200 پیسز کی ضرورت ہے، ذرا ہمت کریں، آپ یہاں نہ دیں، کسی اور کے نام سے دینا چاہیں، مسجد کے باہر ذمہ داران رہیں گے، جائیں 1 2 یا جتنے بھی آپ لکھوا سکیں آپ دیتے ہوئے جائیں، امداد کرتے ہوئے جائیں۔ آپ کی امداد نہ جانے کتنے گھروں
کو آباد کرے گی اور کتنے گھروں میں خوشیاں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مالوں میں برکتوں کا نزول فرمائے، کاروباروں میں خیر و برکت نصیب فرمائے، آپ کے دینے کو امداد کو قبول فرمائے۔ جو باتیں کہی گئیں سنی گئیں اخلاص نیت کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب